حضرت مرزا غلام احمد اعصام اپنی کتاب جو ہے اربعین روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر فرماتے ہیں، انہی آیات کے حوالے سے حضور اعصام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک ملک پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اسی طرح اسی حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد اعصام اسی کتاب یعنی اربعین روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ یہ تو تھے حضرت مرزا غلام احمد اعصام کے یہ جو آیات ہیں، ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی سورۃ الحاقہ کی، ان کے حوالے سے تھا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ سچا مامور من اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ضرور پا لیتا ہے۔ تو مرزا غلام اعصام نے بھی اپنے دعوے کا ذکر کیا اور اس کے حوالے سے بتایا لوگوں کو کہ 30 برس سے میں اپنے دعوے پر قائم ہوں اور مسلسل اپنے الہامات بھی شائع کرتا پھر رہا ہوں، تقاریر بھی کرتا پھر رہا ہوں، لیکن اگر حضرت مرزا غلام اعصام فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے دعوے کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولا ہوتا، لوگوں کو بتایا ہوتا، یعنی اپنے پاس ہی دعویٰ کر لیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، تو اللہ تعالیٰ نے میری دائیں ہاتھ سے پکڑ کر میری رگ جان کو کیوں نہ کاٹا، مجھے کیوں مہلت دی اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک مفتری ہو، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہو، اپنے پاس سے دعوے کر کے بیٹھا ہو اور مسلسل اپنے الہام بھی شائع کرتا پھر رہا ہو اور اپنے دعوے کا بھی لوگوں کو بتا رہا ہو مسلسل 30 سال سے، جیسے کہ مرزا غلام اعصام بتا رہے ہیں، اور پھر اس کو بعد اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے ہی نہ، اس کی رگ جان کو نہ کاٹے۔ اس کا مطلب اگر اللہ نے نہیں پکڑا تھا تو وہ ویسے بھی صادق تھا، وہ سچا تھا، اور تبھی اس نے یعنی اس مرزا غلام اعصام نے اپنی دعویٰ کے بعد اتنا عرصہ یعنی اعصام سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے اپنا وحی اور اپنے دعوے کے حوالے سے پایا۔ تو یہ حضرت مرزا غلام اعصام کی سچائی کا قطعی طور پر ایک ثبوت ہے۔ سامعین اکرام، اب میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ خاکسار نے اپنا دعویٰ جو ہے شروع اپریل 1953 یعنی 1993 میں جناب مرزا طاہر احمد کے سامنے یعنی اپنے ماؤد ذکی غلام مسیح زمانہ کا دعویٰ رکھا تھا۔ کیا لکھتے ہیں، میں لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں، ان کا خط جو میرے نام آیا 8 جون 1993 کا لکھا ہوا ہے، تو یہ آیا میرے نام پر۔ وہ لکھتے ہیں اس خط میں، مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزمان کے متعلق الہامی پیش ہوئی اور تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی۔ آپ نے یعنی اب وہ بتاتے ہیں، آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں اور میرے اور جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں۔ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو آپ پیدا کر رہے ہیں۔ نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح مخالف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جو خلفاء بنے پھرتے ہیں مرزا غلام اعصام کے اپنے زوم میں جھوٹے طور پر ہی، اگر وہی
مرزا غلام صاحب کی وحی اور اس کی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم عاصم کی تعلیم سے دور جا چکے ہوں اور خود سختہ مذہب بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایسے لوگوں کے مسئلے کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن سے دور چلے جاتے ہیں، اور ایک صادق جس نے 14ویں صدی ہجری کے سر پر امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کی پیشگوئی کے حوالے سے بھی وہ مطلب کہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں لوگوں کو اور جھوٹے دعوے کرتے پھر رہے ہوں، تو پھر اس قسم کے مسئلے کی، جیسا کہ مرزا طاہر فرما رہے ہیں نا، اور جماعت کے مسئلے کے سی مخالف، اس قسم کے جماعت کے مسئلے کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں۔ اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے۔ وسلام۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سارا انہوں نے لکھا ہے میرے متعلق، سب جھوٹ لکھا ہے انہوں نے، اور شیطانی وساوس کہہ دیا۔ میں پھر سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 2 کتابچے ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہے، قرآن کریم، مرزا غلام احمد علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی وحی، اور آپ علیہ السلام کی تحریریں اور احادیث صحیحہ بطور خاص صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو آتی ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی ان کتابوں میں نہیں ہے۔ اچھا، اب مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ شیطانی وساوس ہیں۔ اب دیکھیں نا، خود لوگ فیصلہ کریں گے قرآن کریم کی وحی جو آنس پر نازل ہوئی تھی، کیا شیطانی وسوسہ تھا؟ مرزا غلام صاحب پر جو چلہ ہوشیارپور میں پیش ہوئی نازل ہوئی تھی الہامی، یا وہی باقی مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوئی، کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد علیہ السلام کا شیطانی وسوسہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب کی اپنے فرمودات تحریریں، کیا نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام صاحب کا شیطانی وسوسہ تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ احادیث صحیحہ جو تواتر سے مروی ہیں، اصحاب سے، عاصم سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہیں، تو کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک عاصم کی شیطانی وساوس تھے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھنا کتنا جھوٹ بولا ہے اس مرزا طاہر احمد صاحب نے، اس عاجز کے مخالف میرے اس کتابچے یا میرا دعویٰ یا میرا نقطہ نظر پڑھ کر وہ ملے کہ اس کو تیش آ گیا، وہ آگ بگولا ہو گیا، ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، میں سامعین کو بتا دیتا ہوں، ان کا حال یہی ہے کہ جیسے کہ انبیوں نے قبضہ کیا امت محمدیہ پر، اور خلافت تو ختم ہو گئی 30 سال کے بعد عاصم کی پیشگوئی کے مطابق، تو وہی خلافت کے نام پر وہ خلیفت اور رسول بن بیٹھے۔ پہلے امیر معاویہ صاحب، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، اس نے اپنی زندگی میں جانشین بنا دیا یزید پلید کو۔ تو دیکھیں نا، اب امام حسین تو حق پر تھے، اور جو حق پر تھا میدان کربلا میں، اس نام نہاد جعلی خلیفت الرسول جو یزید بنا پھرتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس عجز کے ساتھ ہی مرزا طاہر احمد صاحب یہی بات کر رہے ہیں اس خط میں، اپنے نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے۔ بندہ ان سے پوچھے تم کون ہوتے ہو نظام جماعت بنانے والے، مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے؟ نظام جماعت نہیں، قرآن کا نظام چلے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے کسی نقطہ نظر کے حوالے میں، کسی دعویٰ کے حوالے سے قرآن کریم کا کیا فرمودہ ہے، اس کی اہمیت ہوگی۔ ان کے جعلی جو خلیفے بنے بیٹھے ہیں، جبکہ خلیفہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرزا غلام صاحب پر نہ سورت نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ آپ علیہ السلام کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے بعد کسی خلافتی سلسلے کا وعدہ فرمایا، نہ آپ علیہ السلام نے اپنی وصیت میں کوئی ایسی اپنے بعد خلافت کے سلسلے کا اندہ دیا اپنے ماننے والوں کو کہ میرے بعد کو خلافتی سلسلہ جاری ہوگا۔ قطعاً نہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ خود سختہ 1925 میں مرزا بشیر الدین محمود نے یہ دلیل کیا جماعت میں، اور خلیفے بننے شروع ہو گئے۔ پھر 400 سال آج تک خلافت، یعنی خلیفے نہیں جان چھڑ دے مرزا غلام صاحب کی ماننے والوں کی۔ تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے۔ حالانکہ میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ میں الحمدللہ مخلص احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن جنگل میں پیدا ہوا تھا، اتنی زیادہ کوئی علم نہیں ہے مذہب کا، میرے ماں باپ کو اتنا زیادہ نہیں تھا۔ بعد میں پھر میں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ربا میں آیا، داور احمد نگر سے پڑھتے ہوئے پھر ربا میں آیا۔ مطلب کہ ہم یہ یقین رکھتے تھے کہ ہم احمدی اور مسلمان ہیں اور سچے ہیں اور حق پر ہیں۔ باقی جماعتی احمدیہ کے فرقوں کا بھی اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا زیادہ۔ ہاں یہ تھا بھی لاہوری جماعت ایک فرقہ ہے، ایک قادیانی جماعت کا ایک ہے فرقہ، 2 فرقے بنے ہوئے ہیں 1984 سے، اتنا مجھے علم تھا۔
لیکن یہ پیغامیوں والا فتنہ، پیغامی ان کو کہتے ہیں یا انجمن اشاعت اسلام لاہور ان کا اصل نام ہے، مجھے ان باتوں کا نہیں علم تھا. یہ تو بعد میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عزیز پر انکشافات فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی وحی اس عزیز پر نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انکشاف کرنے شروع کر دی اور مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت میں کچھ لوگوں نے کیا کر دیا ہوا ہے. تو باہر مرزا طاہر صاحب مجھے کہتے ہیں یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے. جب میں نے یہ خط دیکھا پڑھا میں حیران ہو گیا کہ پیغامی کون ہوتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا. تو باہر وہ آگے کہتے ہیں نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے، حالانکہ کون سے نظام ہیں، یہ سب شیطانی نظام ہے، دجالی نظام ہے. قبضہ کرو، جس طرح یزید پلید کے ہاتھ میں امت محمدیہ کا قبضہ آ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے جو حق پر انسان تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ یزید پلید نے کیا کیا تھا. تو یہ مرزا طاہر صاحب نے، اور اس کے بعد جو اس کا موجودہ ان کا جانشین بنا ہوا ہے، وہ بھی یہ سارے اس عرض کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو یزید پلید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانصاروں کے ساتھ کیا تھا کربلا میں. یہ جماعتی احمدیہ میں اس عرض کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہی سلوک. تو بہرحال اور میرے اس حق پر مبنی دعویٰ کو فتنہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ کیا مرزا غلام صاحب نے جب حق پر مبنی دعویٰ اپنا کیا، اللہ نے ان کو معمور فرمایا، کھڑا کیا، تو کیا مرزا غلام صاحب کا دعویٰ فتنہ تھا؟ میں اگر میرے سامنے کوئی احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہوں، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مرزا غلام صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا کیا وہ فتنہ تھا؟ لیکن مولویوں نے، اس زمانے کے مولویوں نے فتنہ کہا تھا. کیا آنسم نے دعویٰ جو نبوت اور رسالت کا کیا، کیا فتنہ تھا؟ وہ نہیں، فتنہ نہیں تھا. لیکن مکہ کے ابو جہل اور اس کے جانسار جو ساتھی تھے اس کے، ان کے لیے وہ فتنہ تھا. تو مخالفین جو ہوتے ہیں، جو اپنی مذہبی جاگیریں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کسی برزیدہ نبی، امتی نبی کی جماعت پر قبضہ کر کے یا کسی نبی کی امت پر قبضہ کر کے، اس کے بعد وہ اپنے سکے چلانے شروع کر دیتے ہیں، اپنے نظام بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس قسم کے لوگ گمراہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قسم کے گمراہوں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کی امتوں کو بچائے، اور اس سے بطور خاص مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو بھی اس قسم کی، یہ جو کہتے ہیں نا خلفاء، شب دجال ہے، دجالی لوگ ہیں. میں ابھی بتا دیا ہے کہ میں کوئی احمدی بہن بھائی بزرگ ان کا جعلی خلیفہ، ان کے ارباب و اختیار، ان کے مولوی مجھے بتا دیں کہاں مرزا غلام صاحب سے وعدہ ہوا آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا. دیکھیں